سیاسیات کے ساتھ اعجاز حیدر آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس وقت میں مینگورہ کے دل میں کھڑا ہوں، ڈاؤن ٹاؤن مینگورہ۔ یہ جو چوک ہے یہ گرین چوک کہلاتا ہے، اور یہ جو سڑک جو میرے شمال میں جا رہی ہے یہ مدین کی طرف جا رہی ہے، یہ سڑک سامنے جو ہے یہ کانجو کی طرف جا رہی ہے۔ لیکن یہ چوک جو ہے علاقے کے لوگ اسے خونی چوک کے نام سے یاد کرتے ہیں، کیونکہ اس چوک میں طالبان لوگوں کو گردن زدنی کرنے کے بعد لاشیں اس چوک میں، اس سڑک پہ جہاں پہ میں اس وقت کھڑا ہوا ہوں، چند ماہ پہلے تک اس چوک میں لوگوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں جو ہیں وہ یہاں پہ رکھی جاتی تھی۔ اور میرے جس طرف سے سڑک آ رہی ہے اس طرف پیچھے ایک چوک ہے، سوراب چوک، وہاں پہ لاشوں کو لٹکایا جاتا تھا۔ تو یہ دو جو مین جو چوک ہیں مینگورہ کے، یہ وہ علاقے ہیں جنہوں نے طالبان کی جو ان کی جو ایک شکی القلب جو ان کا ایک طریقہ کار تھا اور ان کی جو پرتشدد رویہ تھا، یہ اس کے وٹنس ہیں۔ آج اس وقت یہاں پہ اتنی چہل پہل ہے، اور ہم لوگوں سے بھی بات کریں گے کہ وہ اب یہ صورتحال کیسی ہے، لیکن کچھ اس سے اندازہ لگا لیا جائے کہ میں یہاں پہ کھڑا ہو کے یہ بات کر رہا ہوں، اور یہاں پہ ٹریفک جو ہے وہ چل رہی ہے۔ یہ پولیس کا جو سپاہی ہے ٹریفک ڈائریکٹ بھی کر رہا ہے، رونق بھی ہے، چہل پہل بھی ہے، دکانیں بھی کھلی ہوئی ہیں۔ لیکن چند ماہ پہلے تک، جیسے میں نے پہلے کہا، یہ جگہ کسی اور قسم کا منظر پیش کرتی تھی، اور جو خوف و ہراس کی جو فضا جو یہاں پہ قائم کی گئی تھی، یہ چوک جو ہے اور سوراب چوک جو ہے وہ اس کا مظہر تھے۔ تو چلتے ہیں، کچھ گفتگو کرتے ہیں یہاں کے لوگوں کے ساتھ بھی، ان سے پوچھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا صورتحال تھی اور کیسے جو ہے وہ یہاں پہ اب جو ہے حالات جو ہے وہ کیسے۔ اب یہاں پہ آپ کو یہاں کے جو کاروباری لوگ ہیں جن کی یہاں پہ دکانیں ہیں اور دوسرے عام شہری جو ہیں، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو مناظر تھے جن کا ہم نے ذکر کیا اور جس قسم کی یہاں پہ صورتحال تھی وہ کیا تھی، اور اب اس وقت وہ کیسا محسوس کرتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا کہ چہل پہل شروع ہو گئی ہے، لیکن اگر آپ نوٹ کریں وہ جس ٹریفک پولیس کے سپاہی کا میں نے ذکر کیا تھا، وہ اگر آپ دیکھیں تو اس نے جو اوور کوٹ پہنا ہوا ہے اس کے سائڈ سے جو ہے اس کی ایس ایم جی کی مزل جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، اور جو دوسرا سپاہی جو ہے وہ بھی، اس نے بھی ایس ایم جی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے۔ اور عام طور پہ ٹریفک کے جو سپاہی ہوتے ہیں یا افسران ہوتے ہیں ان کے پاس اس قسم کا ویپن نہیں ہوتا۔ یہ اس چوک میں سنا ہے کافی خون خرابہ ہوتا تھا، بہت ہو رہا تھا۔ تو کیا کرتے تھے طالبان؟ بس وہی کرتے تھے، صبح جو ہے لوگ آتے تھے، 2-3 آدمی ادھر پڑے تھے، وہ ذبح جب آپ لوگ صبح کو آتے تھے تو 2-3 بندے ذبح ہو کے پڑے ہوتے تھے؟ بالکل ذبح ہو کے پڑے ہوتے تو لاشیں اسی طرح سڑک پہ ڈال دیتے تھے؟ ادھر بس پڑی تھی۔ اور وہ جو سوراب چوک تھا وہاں پہ کیا کرتے تھے؟ وہاں لوگوں کو لٹکا دیتے تھے؟ جی بالکل، وہ اس ٹائم پہ تو آپ ادھر ہی تھے جب یہ فوجی کارروائی ہوئی ہے؟ ہم جی ادھر تھے، پھر حالات جو بہت خراب ہوئی، تو سنگین ہوئے۔ یہ جس وقت یہ ہو رہا ہوتا تھا تو یہ دکان چل رہی ہوتی تھی آپ کی؟ نہیں، یہ تو بند تھی سر، یہ بند تھی دکان؟ کتنا عرصہ بند رہی؟ نہیں، یہ تو بہت 6-7 مہینے بالکل ہی بند رہے گا تھا۔ کاروبار آپ کا چلتا رہا جب طالبان ادھر تھے یا بند ہو گیا؟ اس وقت تو کاروبار بند تھا، بند تھا کاروبار؟ 3-4 مہینے تو بند تھا، 3-4 مہینے بند۔ بالکل بند تھا۔ تو اس چوک میں جو ہے یہ سنا ہے کافی، اس کو خونی چوک کہا جاتا تھا یہاں پہ، ایگزیکٹلی کیا ہوتا کیا تھا؟ کچھ بیان کریں گے کہ کیا کرتے تھے وہ؟ اس دن تو میرے خیال میں لاشیں لٹکے ہوئی دیتی تھی، پھر اس کے بعد جو ہم نے یہ منظر دیکھا تو ہم ادھر سے چلے گئے تھے۔ تقریباً 2 مہینے اور 10 دن تو ہم مردان میں تھے۔ نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ لاشیں یہاں پہ رکھتے تھے جی تو وہ کیا آپ لوگ اٹھاتے تھے پھر ان کو، یا کسی کو اٹھانے کی اس اجازت کو نہیں اٹھانے والا کوئی نہیں تھا، اس میں لکھا تھا کہ 11 بجے سے یا 12 بجے سے اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ 12 بجے کے بعد جب کمیٹی والے یا سیکیورٹی اہلکار والے آتے تھے اور اس کو اٹھائے دیتے تھے۔ یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں چہل پہل جو ہے لوگوں کی، یہ اسی طرح بازار چل رہے ہوتے تھے یا بند تھے؟ بازار تھوڑا سا بند تھا، معمولی سا چل رہا تھا، لوگ خوف و ہراس محسوس کر رہا تھا۔ کہ یہ جو لوگ بتا رہے ہیں یہاں پہ جو حالات تھے وہ آپ نے بھی دیکھے اسی طرح میں نے بھی دیکھے، بہت خراب حالات تھے۔ اچھا۔ جب صبح لوگ آتے تھے چوک میں تو 2-3 لاشیں جو ہے یہ پڑے ہوئے ہوتے تھے، کسی کو اٹھانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور یہ لوگ جو اپنے منمانی کرتے تھے، جو
وہ لوگ تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے جو مقررہ وقت ہے اس سے پہلے جو ہے اسے نہیں اٹھانا چاہیے. لوگ جو ہے ڈر کے مارے ادھر ادھر کہیں کھڑے ہوتے تھے اور جو ہے یہ تماشا دیکھتے تھے. بس لوگ تماشائی تھے, خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے. تو مجھے ایک بات بتائیں, آپ ماشاءاللہ باریش بزرگ ہیں اور آپ یقیناً نمازی پرہیزگار بھی ہیں, تو الحمدللہ. یہ کس قسم کا اسلام یہ لا رہے تھے جو کہ جس میں لوگوں جی. کو کی گردن زد نہیں کرتے تھے؟ اسلام میں یہ نہیں ہے, یہ اسلام نہیں, یہ تو خود ساختہ اسلام ہے جو لوگوں نے خود ساختہ دین بنایا تھا. خود فیصلے کرتے تھے, پتہ نہیں کہا وہ فیصلہ کرتے تھے, بے گناہ لوگوں کو پکڑ کر لاتے تھے اور پھر وہ اس کا یہ اشر کرتے تھے کہ لوگ جو ہے اس سے گھبرا جاتے تھے. جب وہ لاشیں دیکھتے تھے تو ہمارے بچے جو تھے وہ 2-3 دن جو تھے بخار میں مبتلا ہوتے تھے, گھر میں پڑے ہوتے تھے, بازاروں کو نہیں آتے تھے, بازار سنسان پڑے ہوئے تھے, کاروبار وغیرہ جو ہے ختم ہو گئے تھے. اور یہ دکاندار لوگ جو تھے اکثر قرض دار ہو گئے تھے, لوگوں سے قرضہ لے کر جو ہے اپنے خرچ وغیرہ کرتے تھے. آپ کا بھی کاروبار ہے یہاں پہ؟ نہیں, میں تو اسکول ٹیچر ہوں. اچھا, آپ اسکول ٹیچر ہیں. ٹیچر ہوں جی. تو یہ بتائیں کہ یہ جو فضل اللہ ریڈیو پہ جو اسلام کی باتیں کرتا تھا, جی جی. تو وہ اس وقت تو لوگ آپ سب جو ہیں وہ اس کے حق میں ہو گئے ہوئے تھے, اور بعد نہیں میں جی, سب نہیں تھے, چند لوگ تھے جو اس کے حق میں تھے اور اس کو جو بہت بڑا ہستی سمجھتے تھے اور اس کے باتوں پر جو ہے عمل کرتے تھے. وہ چند لوگ تھے, ان چند لوگوں کی وجہ سے جو ہے ہماری سوات کا امن و امان جو ہے وہ خراب ہو گیا اور یہ حالات جو ہے یہ خراب ہو گئے. اب الحمدللہ حالات جو ہے تو یہ یہ سدھر جو گئے. جس وقت یہ فضل اللہ قوت پکڑ رہا تھا, ہاں اس زمانے میں یہاں پہ جو ہے MMA کی حکومت تھی, ہاں. تو MMA کی حکومت نے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی, کچھ نہیں کیا؟ وہ تو اب مجھے پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کیا ہے, لیکن وہ تو کہہ رہے کہ ہم نے روکا تھا. اگر ہم نہ روکتے تو یہ ہمارے دور میں یہ طوفان جو ہے اٹھتے تھے. تو لیکن اس نے قوت تو زور تو انہی کے دور میں پکڑا. ہاں جی, پکڑا تھا, بالکل یہ صحیح ہے. یہ تو کچھ پتہ ہے آپ کو کہ اس کو کسی نے دیکھا کہ اس کو اسلحہ کہاں سے آتا تھا؟ وہ جو اس کے جو شرپسند اس کے ساتھ تھے وہ بھی تو مقامی تھے نا؟ ہاں جی, بالکل وہ مقامی تھی. اسلحہ کا تو پتہ نہیں ہے. ہم خود بھی حیران ہے کہ اتنا اسلحہ کہاں سے آیا. یہ بارود ہے اور یہ ریپلز ہے, بندوقیں ہے وغیرہ ہے, یہ کہاں سے آتے ہیں. ہم خود بھی حیران ہے کہ یہ کہاں سے یہ لوگ لاتے تھے اور یہاں یہ ہمارے بے گناہ لوگوں پر استعمال کرتے تھے. تو اب آپ کیسا محسوس کرتے ہیں؟ بہت ایزی. فوجی کارروائی جو ہوئی وہ آپ سمجھتے ہیں کہ صحیح ہوا؟ ہاں, بہت زبردست. فوجی نے تو ہمارا جو ہے یہ ملک بچا لیا. ہمارا یہ سوات جو ہے اس کو پھر جو ہے گلستان بنا لیا. پاک فوج کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اب یہ میں دیکھ رہا تھا کہ ٹریفک پولیس والوں کے پاس عام طور پہ کلاشنکوف نہیں ہوتی, لیکن یہاں پہ کلاشنکوف کے ساتھ آپ لوگ ڈیوٹی کرتے ہیں, تو اس کی وجہ خطرہ ہے کیا ہے؟ یہ تو ویسے افسروں کی حکم ہے, خطر تو ابھی نہیں ہے, حالات نارمل ہے, مگر افسروں نے یہ حکم جاری کیا کہ آپ اپنے ساتھ ہتھیار رکھا کرو, کیونکہ اگر کوئی ناخوشگوار واقعہ آ جائے تو اس کے لیے جو ہے وہ. اس وقت ہم کھڑے ہیں, یہ دکان جنرل سٹور ہے, یہاں پہ دوائیاں بھی ملتی ہیں. ان کے مالک سے بات کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ راحت علی. تو یہ کتنے عرصے سے آپ یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں؟ تقریباً 40 سال سے. 40 سال. ہاں. تو یہاں پہ کیا حالات تھے جس وقت طالبان جو ہے وہ مینگورہ میں آئے؟ تو بس حالات خراب تھے نا. تو یہ کاروبار چل رہا تھا آپ کا؟ جی, بس کاروبار نہیں تھا. نہیں تو دکان آپ نہیں کھولتے تھے؟ کھولتے تھے, کیوں نہیں, کاروبار تو نہیں تھا نا. تو وہ آپ یہاں پہ کاروبار کرتے ہوئے جب لاشیں سڑک پہ پڑی ہوتی تھی جی, تو کیسا محسوس ہوتا تھا؟ تو بس خوب تھا نا. خوف تھا؟ ہاں, بہت خوب تھا. تو ہر بندے کو یہ خوف تھا کہ کسی کو بھی وہ اس طرح کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, ہر بندے کو. تو کاروبار کا تو نقصان ہوا ہوگا کافی. ہاں, نقصان. تو اس کو وہ آپ کیسے پورا کر رہے ہیں؟ کوئی آپ کی کوئی حکومت کوئی مدد کر رہی ہے یا کچھ؟ درخواست تو ہم نے جمع کیا ہے. درخواست جمع کرائی ہے. ہاں. تو وہ صوبائی حکومت کا کوئی منصوبہ ہے کہ درخواست آپ نے جمع کرائی کہ میرا اتنا نقصان ہوا, ہاں, تو وہ آپ کو پیسے واپس کریں گے اب؟ تو یہ تو پتہ چلے گا کہ واپس کر دیں گے کہ نہیں. کچھ طالبان جب آ گئی تو حالات خراب تھا. اچھا. لیکن جب گئی تو حالات بالکل ٹھیک ہو گئے. ان کے جانے کے بعد حالات ٹھیک؟ جی. تو آپ کا کاروبار کا کوئی نقصان تو نہیں ہوا؟ نقصان ہوا ہے. ہمارا ایک اوپر گودام تھا, وہ ادھر آگ